अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव है और ये एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर है। और टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हमारे वो रिलेशन जो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं, यानी हमारे वालिदैन, उनके जाने के बाद ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है और हमें क्या करना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। वालिदैन जो हमारे सबसे ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, जो हमें बग़ैर किसी गर्ज़ के चाहते हैं और जिन्हें हम भी बग़ैर किसी गर्ज़ के चाहते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद हमारे अपने ही रिश्ते, हमारे अपने ही सगे भाई और बहनें बदल जाते हैं। अगर इसे देखा जाए तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बढ़कर ये कि वालिदैन हमारी एक ऐसी ग्लू हैं, जिन्हें आप ऐसा कह सकते हो कि वो एक ग्लू का काम करते हैं, जो तमाम बच्चों को आपस में जॉइंट करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं। उनकी मौजूदगी में अगर कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करता भी है तो वो उनसे कहकर सुलह करवा देते हैं और वो वापस से एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन जब उनके चले जाने के बाद यही रिश्ते अपनी अहमियत खो देते हैं। किस तरह से? क्योंकि अब अगर उनमें आपस में कोई अनबन होती है, कोई इख्तिलाफ पैदा होता है, तो अब उनमें जो ईगो होती है, उस ईगो को कोई रोकने वाला नहीं, उस ईगो को कोई हटाने वाला नहीं। भाई अगर हैं तो वो अपनी वाइफ्स के साथ, भाभियों के साथ मिलकर, अपने किड्स के साथ मिलकर खुद तो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन वही बहनें अगर मैरिड हों या अनमैरिड हों तो उनका ख्याल नहीं कर पाते। और अगर बहनों को कोई उनसे शिकायत हो तो वो भी पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि भाभियाँ ये पसंद ही नहीं करती कि बहनें घर आएं वालिदैन की गैर मौजूदगी में। वालिदैन तो अब चले गए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहनों का इस घर में, नंदों का इस घर में कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर इस सब के पीछे देखा जाए तो सिर्फ सोच काम करती है। इस सब के पीछे जो एक मेन वजह है, जो एक रीज़न है, वो सिर्फ और सिर्फ सोच है। भाइयों की सोच, भाभियों की सोच। भाइयों की सोच कि अब उन पर बहनों की कोई जिम्मेदारी नहीं, अब उनकी शादी हो चुकी है, अब उनके जिम्मेदार उनके हस्बैंड हैं, वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें, वही उनसे प्यार करें, वही उनके सारे काम करें। जबकि ये देखा जाता है कि बहनों को भाइयों से कोई लालच नहीं होता, सिर्फ प्यार के दो बोल भाइयों की तरफ से अगर बहनों को मिल जाएं तो वो खुश हो जाती हैं। बहनों की भाइयों से मोहब्बत बहुत हकीकी होती है, बहनें बहुत बेगर्ज मोहब्बत करती हैं। कमी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ही होती है। जो रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि प्यार की कमी है। अगर एक भाई एक बहन से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वही भाई दूसरी बहन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता, उसे इग्नोर करता है, उसके साथ बदतमीज़ी करता है, अच्छे से पेश नहीं आता, तो डेफिनेटली कौन सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन चाहेगा कि वो किसी का इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त करे और ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर उसे इज्जत ना मिले। ये भी कहा गया है कि ऐसी जगह जाने से गुरेज करना चाहिए जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो। और ये भी कहा गया है, हज़रत अली का एक कॉल है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपकी इज्जत नहीं करता तो आप उसकी इज्जत करो। अगर वो बदले में आपको और ज़्यादा इज्जत देता है तो इसका मतलब है कि वो इसका अहल है। लेकिन अगर वो बदले में आपको इज्जत नहीं देता बल्कि अपने आप को
عزت دار سمجھنے لگتا ہے اور اس کا اہل سمجھنے لگتا ہے تو وہ کم ظرف ہے۔ اس طرح سے کم از کم آپ کو ایک اعلیٰ ظرف شخص کی اور ایک کم ظرف کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہمارے رشتے جو ہمارے والدین کی موجودگی میں ہمارے بہت اپنے ہوتے ہیں، یا بہت اپنے نہیں تو کم از کم اپنے ہوتے ہیں، وہ بھی والدین کی وفات کے بعد، ان کے جانے کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ ہے خود غرضی۔ پہلا ریزن میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ ہے محبت کا نہ ہونا، اچھی محبت کا نہ ہونا، سچی محبت کا نہ ہونا، ایک دوسرے کے کام آنا صرف غرض کے لیے، ان کے گھر جا کر ملنا غرض کے لیے۔ اور زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ صرف انہی لوگوں سے ملا جائے جن کے پاس پیسہ ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، تاکہ وہ بھی انہیں اچھے سے ڈیل کر سکیں۔ رشتے اور تعلقات آج کل جو بنتے ہیں وہ پیسے کی بیس پر بنتے ہیں۔ رشتے اور تعلقات میں جو دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ خود غرضی کی بنا پر ہے، ایک دوسرے کے احساسات کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہے۔ جہاں اس میں بھائیوں کا دخل ہے، وہیں پر اس میں بھائیوں کے ساتھ بھابھیوں کا دخل ہے، وہیں پر اس میں کہیں نہ کہیں نندھی بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مل کر اپنے احساسات ایک دوسرے کو بتا ہی نہیں پاتے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کے ساتھ سے اپنا ریلیشن اسٹرانگ بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ جو عید پر بھی وہ ملتے ہیں تو صرف سرسری رسمن۔ تو اس سب کا سولوشن کیا ہے؟ اس سب کا سولوشن سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آیا ہے تو اسے جانا ہے۔ وہ آپ کے والدین سب سے بہترین رشتہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ خود بھی ہو سکتے ہو۔ تو جب ایک شخص کو جانا ہی ہے، جب ایک رشتے کو ختم ہونا ہی ہے، تو اس سے اپنی اٹیچمنٹ جو آپ اپنے وابستہ کی ہیں، اس اٹیچمنٹ کو آپ اسی بندے کے لیے دعائیں مانگنے میں لگا سکتے ہو، کیونکہ آپ کے والدین کو آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد کی دعائیں والدین تک پہنچائی بھی جاتی ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ اپنے اندر کہیں نہ کہیں خود غرضی کو ختم کرنا ہے۔ کوئی بھی کام کریں، کسی کا بھی کوئی بھی کام کریں، لالچ کے بغیر کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے محبت نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، بدلے میں آپ اسے محبت ضرور دیں۔ یہ محبت، ہم یہاں جو محبت کی بات کر رہے ہیں، یہ بہن بھائیوں والی محبت کی بات ہو رہی ہے، رشتوں میں محبت کی بات ہو رہی ہے، اپنی بھابھیوں سے محبت کی بات ہو رہی ہے، اپنی نندوں سے محبت کی بات ہو رہی ہے، بھانجے بھانجیوں سے محبت کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پھپھی کے رشتے کو بھی بہت بدنام کیا جاتا ہے، جبکہ مجھے یاد ہے کہ ہماری جو پھپھو تھیں، ہماری 4 پھپھو تھیں، اور ان میں جو ہماری سب سے اچھی ایک پھپھو تھیں، ان کے گھر جب بھی ہم جاتے تھے وہ ہمیں خوب مزے سے جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں دیتی تھی، جو ہم کھانا چاہتے تھے وہ ہمیں کھلاتی تھیں، اور بہت مزہ آتا تھا، مینس ہم سے پوچھ کر وہ ہماری خواہش کے مطابق چیزیں بناتی تھیں۔ تو آپ کے رشتوں کو کبھی بھی ڈیگریڈ مت کریں، رشتوں کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ آپ کی خالہ، آپ کی موسی، آپ کی آنیاں آپ کو بہت پیار کرتی ہیں، ان کی قدر کو جانیں، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں۔ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو اس سے بھی محبت کریں، اپنے اندر سے کدورت، نفرت، کینہ، بغض، حسد، لالچ، یہ سب نکالنا ہوگا۔ کم سے کم پوری طرح سے نہیں نکال سکتے تو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیے، گیلا شکوہ شکایتیں کم کرنی ہوں گی۔ بہت زیادہ گلے رہتے ہیں انسان کو لوگوں سے، لیکن جو گلا شکوہ کرنے میں ٹائم ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، ہماری انرجی جو اس میں ویسٹ ہو جاتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اسے گلا شکوہ کرنے کے بجائے اسے کچھ اپنے رشتے کو بہتر کرنے میں استعمال کر لیں۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے ریلیشنز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے بغیر رہنے کے لیے، اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے، ہمیں پاور دیتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ وقت انسان کو سکون دیتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت عنایت پوشیدہ ہے، کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ دکھ بھلا دیتا ہے اور دکھ کی شدت کم ہو جاتی ہے. اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھیے گا اور اسٹے بلیسڈ، اسٹے اسمائل. میری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ حافظ.